قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اسٹیج پر موجود علماء کرام، میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ التحریم کی آیت نمبر 6۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کی فکر دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ایمان جہاں ایک انسان کو اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنت کی خوشخبری دیتا ہے، اور ایمان والے کے دل میں جہاں رغبت اور امید پیدا کرتا ہے، وہیں ایمان ایک انسان کو اللہ سے ڈرنے والا، آخرت کی فکر کرنے والا اور اپنے اعمال کے سلسلے میں اللہ کے آگے جواب دہ ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ایمان صرف امید پیدا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بنے، وہ اپنی زندگی کے سلسلے میں فکر مند ہو جائے۔ حقیقی ایمان ایک انسان کو بے فکر کرنے کی بجائے فکر مند کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ توحید کا کلمہ پڑھنے کے بعد، توحید کا علم حاصل کر لینے کے بعد وہ اپنے بارے میں بے فکر ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میرا عقیدہ صحیح ہے، اب مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آخرت کی ترازو میں اگر مجھے تولا گیا تو میں بھاری نکلوں گا، آخرت کے دن میرے اعمال نامے میں توحید ہے، اب مجھے کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ آیت ایمان والوں کی اس ذہنیت کو توڑنے کے لیے ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو بے فکر ہونے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بارے میں جہنم کی فکر کریں، نہ صرف اپنے بارے میں بلکہ اپنے گھر والوں کے سلسلے میں بھی فکر مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ آج آدمی بچانے کے سلسلے میں اپنے گھر والوں کو بھوک پیاس سے بچانے کی فکر کر رہا ہے،
اس کو اس بات کی فکر ہے کہ کہیں آج کا دن گزر جائے اور میری بیوی اور میرے بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے سو جائیں. ان کی بھوک پیاس کی فکر وہ کر رہا ہے. ان کے لباس کے سلسلے میں وہ فکر مند ہے کہ میرے بچے باہر اگر عید کے دن جاتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کپڑے دوسروں کے مقابلے میں کمتر ہوں. وہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دنیا کی ذلت سے بچانے کی فکر کرتا ہے. اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، بیوی بچے بیمار ہیں، وہ گھبرا جاتا ہے. وہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر ڈاکٹر کے پاس جا کے ان کا اچھے سے اچھا علاج کرے. اور ڈاکٹر کو جتا کے کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب فیس کی فکر مت کرنا، خرچ کی فکر مت کرنا، آپ علاج میں کوئی کسر مت چھوڑنا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں، کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے اور میں وقت پر ان کی دوائی کا انتظام نہ کر سکوں. بیماری کے سلسلے میں اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، ان کو بیماری سے بچانا چاہتا ہے، ان کو بھوک پیاس سے بچانا چاہتا ہے. بچہ کل جا کر بڑا ہوگا اور اس کو دنیا کی زندگی میں چلنا ہے. کل میں رہوں گا، نہیں بھی رہوں گا، میرے بعد اس کو زندگی گزارنا ہے. کل نہ جانے دور کیا کروٹ لے. آج کل کے بارے میں سوچ کر اس کی تربیت کرنی پڑے گی. اس کو اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالنا پڑے گا، اچھے سے اچھا ایجوکیشن اس کو دینا پڑے گا. کل کمپٹیشن کا زمانہ ہے، اس کو جاب ملے نہ ملے، اگر ان پڑھ رہ گیا کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، بیوی بچوں کو کیسے پالے گا. لہٰذا اس کے 20 سال پہلے سے اس کی فکر شروع ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ بچیوں کے سلسلے میں فکر شروع ہو جاتی ہے کہ اگر بچی کو ٹھیک سے پڑھا لکھا نہیں تو کل اس کا نکاح نہیں ہوگا. اور اس سے آگے کہ اگر اس کا طلاق ہو جائے تو پھر طلاق کے بعد وہ خود کما کے کھا سکتی ہے، اس لیے اب سے پڑھانا شروع کرو، اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. ایک انسان اپنی فیملی کے بارے میں کتنا سوچتا ہے، اپنے بارے میں خود سوچتا ہے کہ گورنمنٹ جاب اس کو مل جائے، ایسا جاب ملے کہ ریٹائر ہونے کے بعد کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے. جوانی کے دنوں میں صحت کی سوچتا ہے، اچھے کھانے کھاؤ، اچھا جسم بناؤ، تاکہ جب بڑھاپا آئے تو جسم اس بڑھاپے کے ساتھ آنے والی بیماریوں سے نمٹنے کی طاقت رکھتا ہو. ایک آدمی اپنے بارے میں اور اپنے بیوی بچوں کے بارے میں کتنی دور تک سوچتا ہے. لیکن یہ دور کہاں تک ہے؟ یہ دور زندگی تک ہے بس. اس میں آخرت کا کوئی دخل، آخرت کا کوئی اثر نہیں ہے. حالانکہ واقعی کل مرنے کے بعد کا کل ہے، اور یہ جو کل ہیں 10 سال بعد والا، 20 سال بعد والا، وہ بہت دور ہیں. وہ جو کل ہے جو مرنے کے بعد آنے والا ہے وہ پلک جھپکتے ہی آ سکتا ہے. کہ ایک آدمی بیٹھا اپنے گھر میں پانی پی رہا ہے اور اچانک اس کا سانس پھول جائے، دھڑکن اس کی رک جائے، ہارٹ اٹیک اس کو آ جائے. وہ کل جو بہت دور دکھائی دے رہا تھا، بڑھاپے کے پار دکھائی دیتا تھا، وہ کل پھلانگ کے بڑھاپے سے پہلے آ گیا ہے. وہ وقت جس کو بہت تاخیر سے آنے والا سمجھتا تھا، وہ وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت جلدی آ گیا ہے. وہ جلدی نہیں آیا، وہ اپنے وقت پر آیا ہے. لیکن اس کو معلوم نہیں تھا، اس نے اپنے گمان میں یہ طے کر لیا تھا کہ میں بہت دیر سے مرنے والا ہوں. اس نے خود اپنے طور پر یہ مفروضہ قائم کر لیا تھا کہ میں اتنی جلدی تھوڑی مروں گا، ابھی تو میرے بہت سارے کام باقی ہیں. لیکن موت کسی کے کام کی تکمیل یا اس کے ادھورے رہنے کا کوئی خیال نہیں رکھتی ہے. لہٰذا جب موت آتی ہے تو آدمی کا فوراً کل شروع ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے اس کل کی تیاری کی ہے تو یہ سب سے عقل مند آدمی ہے. چاہے اس نے اپنے آج کی دنیا کی تیاری نہ کی ہو، چاہے اس نے اپنے لیے بینک بیلنس جمع کیا ہو یا نہ کیا ہو،
چاہے وہ دنیا کا غریب ترین آدمی ہو جس کے جنازے میں زیادہ لوگ شریک نہیں ہوتے ہیں، چاہے وہ ایسا آدمی ہو جس کو ہر راستہ چلنے والا سلام نہیں کرتا ہے، ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی، چاہے اس کی تنخواہ بہت کم ہو جس میں وہ ہر مہینہ سوچتا ہے کہ کیا چیز اس مرتبہ کم کر دوں، ایسا آدمی بھی اگر اس نے اپنے کل کی فکر کی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی، تو وہ کل آتی ہی یہ آدمی کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے وہ انسان جو اپنی زندگی میں دین پر اطمینان کے ساتھ جیتا تھا، اس کے دل میں دین کے سلسلے میں کوئی کھٹک نہیں تھی، اللہ کے بارے میں اس کے دل میں کوئی شک شبہ نہیں تھا، رسول کے بارے میں دل اس کا ایمان، اطمینان اور محبت سے بھرا ہوا تھا، اسلام کے سلسلے میں اس کو کوئی اور چیز اس کے مقابلے میں پسند نہیں تھی، وہ دین پر، اللہ کے سلسلے میں، رسول کے طریقے پر پوری طرح مطمئن تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، چل واپس لوٹ چل تیرے اپنے رب کی طرف، الی ربک، چل تیرے رب کی طرف واپس چل، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی، وہ تجھ سے راضی ہے، راضیۃ مرضیہ، کہ تیری زندگی اتنی اعلیٰ تھی کہ تو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے راضی تھا، اور اب تو جب مرا ہے، تجھ کو موت آئی ہے، تو اب تیری زندگی کی کارکردگی کی بنیاد پر، تیرے اعمال کے نتیجے میں خود اللہ رب العالمین تجھ سے راضی ہے، بندہ اللہ سے راضی اور اللہ بندے سے راضی، راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا، نیک بندوں میں شمول جنت میں دخول کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی زندگی میں وہ اچھا جیا، چاہے اس کے پاس دنیا کی چیزیں ہو یا نہ ہو، غریب ہو، بدصورت ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، یہ عیب دنیا میں عیب ہے، لیکن اگر واقعی وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، آپ کی اتباع کرنے والا ہے، تو اس کا ان پڑھ ہونا، اس کا بدصورت ہونا، اس کا غریب ہونا، اس کا دنیا کے کسی پچھڑے ملک میں پیدا ہونا، نبی کے زمانے سے دور پیدا ہونا، اس کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا ہے۔ بہت ممکن ہے کسی فنکشن میں کوئی غریب آدمی جانا چاہے، اس کو نہ جانے دیا جائے، کسی کا نکاح ہے بھائی اس کو روک دیں، آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن جنت میں جانے والے کے لیے اگر واقعی وہ انسان دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق جی کر گیا ہے، تو آخرت میں جنت میں جانے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، بلکہ مرتے ہی، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں اس کو ذکر کیا ہے، اس آیت سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ مرتے ہی مومن کی روح جنت میں جاتی ہے، اس لیے کہ یہاں پر موت کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، یہ موت کے وقت کی بات ہو رہی ہے، اور اسی کے بعد کہا جا رہا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو ایک انسان دنیا کی جتنی فکر کرتا ہے، یہ فکر اس کے ذہن پر اتنی زیادہ مسلط ہو جاتی ہے کہ واقعی جس چیز کی فکر اس کو کرنا چاہیے اس سے بے فکر کر دیتی ہے۔ ایک آدمی کے سامنے اگر دنیا ہو، لازمی نتیجہ نکلے گا کہ آخرت کو بھول جائے گا، اور اس پر مزید مصیبت یہ کہ ایک آدمی غفلت کی زندگی جی رہا ہو، اللہ کے حکموں کو توڑ کے زندگی جی رہا ہو، اللہ کی نافرمانی، حرام کاموں کا ارتکاب، دین کے بارے میں لاپرواہی، اپنے اور اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں لاپرواہی کے ساتھ جی رہا ہو، اور اس کے بعد اللہ سے امیدیں باندھ لے، یہ جہالت کی زیادہ خطرناک قسم ہے، کیونکہ امید کا حق اس کو ہے جس کے پاس کوشش ہے، جس کے پاس کوشش نہیں ہے اس کا امید کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان اپنی کھیتی میں کچھ بوئے نہیں، ہل چلائے نہیں، بیج ڈالے نہیں، اس کو زرخیز بنانے کے لیے کچھ کوشش نہ کرے، اور اس کے بعد آسمان کی طرف تکتا رہے کہ بارش ہوگی اور میری فصل اگے گی۔
ایسے آدمی کا امید کرنا جہالت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین سے اللہ کی رحمت اور مغفرت اور جنت کی امید رکھے، وہیں اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے، دنیا میں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی ناراضگی سے، آخرت میں قیامت کے دن اللہ کے آگے ذلیل ہونے سے، مخلوق کے آگے ذلیل ہونے سے، مخلوق کے سامنے رسوا ہونے سے، پل صراط پر ذلیل ہونے سے، جہنم میں جانے سے ایک آدمی ڈرے۔ اس کی صبح شام کی فکر یہ نہیں ہو کہ میرا کل کیا ہوگا، کل کیا کھانا ہے، کل کیا کرنا ہے۔ اس کی صبح شام کی فکر یہ ہو کہ اگر آج میں مر گیا تو کل میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اگر میری بیوی اسی حال میں مر جائے تو میں کندھا دے کر اس کو قبر تک پہنچا سکتا ہوں، لیکن میں اس کو جنت تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس کو جنت تک پہنچانے کی کوشش کندھا دینے کے بعد نہیں ہے، اس سے پہلے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ کیسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تمہاری جو دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ جہنم کی آگ کو گھٹاتے 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 اگر ایک آدمی کم سے کم اس کی تکلیف اور شدت اگر کرے تو اس کو 70 گنا کم کرنا پڑے گا، تب جا کے دنیا کی آگ ہوگی۔ نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم قیل یا رسول اللہ ان کانت لکافیہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اتنی ہی آگ کافی تھی، اتنی زیادہ سخت، یعنی دنیا سے 70 گنا زیادہ سخت آگ جہنم کی؟ دنیا کی آگ ہی کیا مصیبت کم ہے، دنیا کی آگ ہی کتنی سخت ہے، جہنم کی آگ اتنی زیادہ سخت، 70 گنا زیادہ سخت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علیہن ب69 جزءا کلہن مثل حرھا، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی آگ پر اور 69 گنا زیادہ اس کو بڑھا دیا گیا ہے، اور اس کا ہر حصہ اتنا ہی زیادہ شدید ہے، اتنا ہی زیادہ سخت ہے۔ تو دنیا کی آگ، ایک آدمی کو آپ کہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو میں 1000 روپیہ دیتا ہوں، اپنا ہاتھ آپ آگ کی بھٹی میں ڈالو، 1 لاکھ روپے دیتا ہوں، 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، ایک ہاتھ اپنا آپ بھٹی میں ڈال دو، آگ پر رکھ دو، کوئی آدمی 1 منٹ کے لیے کیا 10 سیکنڈ کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کے سامنے دنیا کی زیب و زینت اور یہاں کا مال و متاع، یہاں کے انعامات کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ اور وہ جو تکلیف ہے، آپ سوچئے، ایک آدمی تصور کرے کہ اس کو بھٹی میں ڈال دیا جائے دنیا کی آگ میں، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کانپ جائے گا۔ واقعی جو آدمی آگ سمجھتا ہے وہ آدمی فوراً ڈر جائے گا کہ واقعی کسی کو آپ تصور کریں اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے ہونٹ، اس کا جسم، اس کی جلد، اس کا سینہ، اس کی پیٹھ، اس کے قدم، سب کے سب آگ میں ہو دنیا کی، سر سے لے کے اس کے بال جل رہے ہوں، اس کے کان جل رہے ہوں، اس کی آنکھیں جل رہی ہوں، اس کی آنکھ جھلس جائے، آپ تھوڑی دیر آگ کے آگے بیٹھیں، سردیوں کے دنوں میں آپ کی آنکھ تکلیف ہونے لگتی ہے اس کی گرمی کی وجہ سے۔ ایک آدمی کو آگ میں ڈال دیا جائے، یہ کتنی زیادہ سخت آگ ہے جو دنیا سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کا ذکر ہم سے چھپا کے نہیں رکھا کہ جینے تو دنیا میں ان کو، جو اچھا جیے گا اس کو بچا لیا جائے گا، جو برا جیے گا اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، بتائیں گے نہیں آگ کے بارے میں، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے انسانیت کا۔ ایک آدمی غفلت میں جی لیتا اور مرنے کے بعد آخرت میں چلا جاتا، اور وہاں جانے کے بعد معلوم پڑتا کہ تو غلطی کر کے آیا اور تیری سزا یہ، پہلے معلوم نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بھی ہم کو خبر دی ہے، تاکہ ایک ایمان والا واقعی جو جہنم پر ایمان رکھتا ہے
اس سے بچنے کی فکر کرے۔ گھر اگر ایسا کسی کا ہو، کوئی آ کے بتا دے آپ کا گھر گرنے میں ہے، بھائی اس کو بنا لو، آدمی کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ہر وقت وہ سوچتا رہتا ہے کہ آج یا کل کبھی بھی یہ دیوار گر سکتی ہے، کبھی بھی یہ چھت گر سکتی ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ کیا اللہ نے خبر دی ہے؟ کیا رسول نے خبر دی ہے؟ نہیں، کسی انجینئر نے بتایا۔ اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ کئی برج ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ گرنے والا ہے، لیکن سالوں سال گزر جاتے ہیں، نہیں گرتا ہے وہ۔ لیکن ایک آدمی کو اگر کوئی واقعی انجینئر خبر دے دے کہ آپ کی چھت گرنے والی، آپ کچھ فکر کرو، وہ پیسہ جوڑنے لگ جاتا ہے، یا تو نئے گھر کی فکر کرنے لگ جاتا ہے، یا تو اسی گھر کی ریپیئر کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کو اعتماد ہوتا ہے بھائی یہ اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، اس نے کہا ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوگا تو ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ بتائیے، جو اپنے تجربے اور اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر کچھ کہے، اس پر اتنا اعتماد ہے، جس ذات نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس رب نے جس کی بات بالکل سچی ہے، جس نے آگ کو خود پیدا کیا ہے، اگر وہ خبر دے تو اس کی بات میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی تعجب اس پر ہے کہ انکار کرنے والے میں بے فکری عجیب چیز نہیں ہے، اقرار کرنے والے میں بے فکری عجیب چیز ہے، کہ واقعی مان رہا ہو کہ اللہ کی بات بالکل سچی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی ہے، لیکن سچ ماننے کے بعد زندگی میں حرکت کہاں ہے؟ زبان کا اقرار دل میں حرارت ایمان کی نہیں پیدا کر پا رہا ہے۔ زبان سے تو ہے ہاں جہنم بہت سخت آگ ہے وہاں کی، لیکن تیری زندگی میں دنیا میں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے دوڑ بھوک صبح سے شام تک ہے، لیکن جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تیری زندگی میں دوڑ دھوپ نہیں ہے، 5 وقت بلایا جا رہا ہے اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، بتائیے ڈرایا اس کو نہیں جا رہا جو ایمان نہیں لایا، کہ جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ جہنم کی آگ سے بچو، ڈرو۔ ڈرایا کس کو جا رہا ہے؟ اس کو ڈرایا جا رہا ہے جو ایمان لا چکا ہے، اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اس کو جگایا جا رہا ہے، اس کو جہنم کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں، یہ ڈرنے کی چیز ہے۔ کون ڈرے؟ ایمان والا ڈرے۔ جاننے کے بعد، ماننے کے بعد پھر انسان کی زندگی میں اس کے بچاؤ کی کوشش نہ آئے، یہ اس کے ایمان کے لیے سوالیہ نشان کھڑا کر دیتی ہے کہ واقعی اس کا ایمان صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اس آیت میں جو ابتدا ہوئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ اے ایمان والو، یاد دلایا جا رہا ہے تم تو ماننے والے ہو۔ جو نہیں مانتا ہے، اس کی زندگی میں غفلت ہو، بے فکری ہو، وہ جہنم کی طرف سرپٹ دوڑ رہا ہو، اس میں کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی جہنم کو مانتا ہو، وہ غافل ہو، یہ تعجب کی چیز ہے۔ اے ایمان والو، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، مسعر ابن کدام کہتے ہیں اتى عبد اللہ رجل فقال اوصینی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، کہا مجھ کو کچھ نصیحت کیجئے، مجھ کو کچھ وصیت کیجئے۔ فقال اذا سمعت اللہ عز وجل یقول فی کتابہ یا ایھا الذین آمنوا فاصغ لها سمعک، کہا کہ جب تو کبھی یہ سنے اللہ کی کتاب میں کوئی پڑھ رہا ہو تو سنے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، فاصغ لها سمعک، اپنے کان پوری طرف اس طرف کر دے، اپنے کانوں کو اس طرف کر دے، یعنی اپنا پورا دھیان ان الفاظ کی طرف کر دے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ فاصغ لها سمعک فإنه خیر تؤمر به او شر تصرف عنہ، اس لیے کہ اب جو بات کہی جانے والی ہے، اے ایمان والو کہہ کر جس بات کو پیش کیا جا رہا ہے، تو فرماتے ہیں وہ ضرور کوئی خیر ہوگی جس کا تجھ کو حکم دیا جا رہا ہوگا، وہ ضرور کوئی شر ہوگا جس سے تجھ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، جس سے تجھ کو پھیرا جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ جب اے ایمان والو کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد، اس خطاب کے بعد جب کوئی بات آتی ہے تو کسی خیر کے حصول کی ترغیب ایمان والوں کو دی جاتی ہے، یا کسی شر سے بچنے کی تنبیہ یا ترغیب ایمان والوں کو دی جاتی ہے۔ تو یہ صحابہ کا مزاج ہے کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا قرآن کی آیت میں آتا تھا تو وہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنتے تھے۔ باقی آیتوں کا بھی یہی حق ہے، لیکن باقی آیتیں ایمان والوں کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، ان کے علاوہ دوسروں کو بھی تنبیہ، ڈرایا اور وعید سنائی جا سکتی ہے۔ لیکن جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، تو معلوم ہوا کہ خصوصاً اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا ہے، خاص ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ کوئی بہت اہم بات اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، لیکن ایمان والا اس طرف اگر دھیان نہ دے اور سننے کے بعد سنی انسنی کر دے تو اس نے اللہ رب العالمین کے اس انعام کا، اس خصوصی خطاب کا اکرام نہیں کیا۔ لہٰذا اس روایت کو سعید ابن منصور نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اس آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک ہی آیت ہے لیکن اس میں بہت ساری باتیں سمجھنے کی ہیں۔ اس میں کہا جا رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک آدمی ابھی اس کے سامنے جہنم کی آگ نہیں ہے، اب آج جو بھی عمل کرنا ہے اس عمل کا خطاب اس دنیا میں ہے، اور جہنم دنیا میں نہیں ہے، جہنم آخرت میں ہے۔ تو ایک بندے کو ایک ایسے عمل کا مکلف کیا جا رہا ہے کہ وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے گھر والوں کو بچائے، لیکن جہنم تو ابھی سامنے نہیں ہے، تو پھر کیا کرے، کیسے بچائے؟ ایک آدمی سوچ سکتا ہے بھئی آگ سے بچانے کی بات کہی جا رہی، لیکن آگ تو کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تو اس آیت میں بچاؤ کا کیا مطلب ہے، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا کس طرح ہے، کیسے بچائے؟ اس سلسلے میں امام القرطبی کہتے ہیں اپنی تفسیر میں وقال علی وقتادہ ومجاہد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے قتادہ اور مجاہد، یہ دونوں تابعی ہیں اور حضرت علی صحابی ہیں، ان تینوں کا کہنا ہے، کہتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ بِأَفْعَالِكُمْ وَقُوا أَهْلِيكُمْ بِوَصِيَّتِكُمْ۔ دو باتیں ہیں اس میں، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو کیسے بچانا ہے۔ یہ تو نہیں کہ آگ سامنے جل رہی ہے اور گھر والوں کو وہاں سے کھینچا جائے، ایسا تو نہیں ہے، گھر والوں کو کیسے بچایا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ اور مجاہد خود حضرت ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں، امام البخاری اپنی تفسیر میں مجاہد سے خاص طور سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیسے؟ بِأَفْعَالِكُمْ، اپنے اعمال کے ذریعے سے، یعنی اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور اپنے آپ کو اس طور پر جہنم سے بچاؤ۔ اور گھر والوں کو کیسے؟ ان کے اعمال کے وہ مکلف ہیں، ہم ان کا عمل تو نہیں کر سکتے۔ جیسے کسی کے گھر والے بے نمازی اگر ہیں تو ان کی طرف سے تو یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ اپنی نماز پڑھ سکتا ہے لیکن گھر والوں کی نہیں۔ تو ان کو جہنم سے کیسے بچائے؟ اپنے آپ کو تو اپنی نماز پڑھ کے بچا سکتا ہے، اپنا روزہ رکھ کے بچا سکتا ہے، ان کو کیسے بچائے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے قول سے یہ بات معلوم ہوتی، کہتے ہیں کہ وَقُوا أَهْلِكُمْ بِوَصِيَّتِكُمْ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کو نصیحت کر کے، ان کو وصیت اور تاکید کر کے، بار 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 ان کو اللہ کے حکموں پہ چلنے کی، برائیوں سے بچنے کی تاکید کرو۔ ان دو چیزوں کا ایک آدمی مکلف ہے۔ تو یہاں پر قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ میں جو کہا گیا ہے وہ یہ کہ تم خود عمل کرو تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بارہا تاکید کرتے رہو تاکہ تم انہیں بھی جہنم سے بچاؤ اپنی نصیحت کے ذریعے سے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اگر واقعی وہ ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کیجئے، آپ کا نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ یا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، ان کو تاکید کیجئے، اور وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی اس پر جمے رہیے، آپ خود بھی اس کا اہتمام کیجئے۔ یہی بات علی رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گھر والوں کو تاکید کی جائے
اور خود عمل کیا جائے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، یہ حکم دو گھر والوں کو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پہ عمل کرو۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ قُوا أَنفُسَكُمْ بِأَفْعَالِكُمْ، اور وقوع یعنی وقوع اہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کیسے؟ اپنی وصیت کے ذریعے سے۔ کس چیز کی وصیت کی جائے اور کیا چیز ہے جو جہنم سے بچانے والی ہے؟ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہتے ہیں کہ اتقوا اللہ وَأَوْصُوا أَهْلِيكُمْ بِتَقْوَى اللہ۔ امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے، یعنی واقعی کس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، افعال میں کیا فعل کرے، زندگی میں وہ ایک لفظ کیا ہے جو پورے دین کا خلاصہ ہے، وہ کیا چیز ہے جو واقعی ایک آدمی کو دیندار بناتی ہے۔ ایمان کے بعد چونکہ پہلے تو خطاب ایمان والوں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان کے بعد ایک اور دوسری چیز کیا ہے جو ایک آدمی کو اللہ کا مقرب اور جہنم سے دور کرتی ہے، جو خود ولایت کی دوسری شرط ہے، وہ تقوی ہے، اللہ کا خوف، جہنم کا خوف، قیامت کے دن کی فکر، اور قیامت کے دن جہنم میں جانے کا ذریعہ بننے والے اعمال سے بچنا، جس کو تقوی کہا جاتا ہے، اور جو روزے کا خلاصہ ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں فرض کیا گیا تھا اور تم پر کیوں روزے فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ، دنیا میں گناہ سے بچنے والے بن جاؤ اور آخرت میں جہنم سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو یہ تقوی بنیادی چیز ہے جس کی وصیت اور جس کا خود اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اتقوا اللہ، یہاں پر اپنے آپ کو بچاؤ، کیسے؟ کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، تقوی والے بن جاؤ۔ وَأَوْصُوا أَهْلِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، اور اپنے گھر والوں کو بھی تقوی کی تاکید کرتے رہو، اپنے گھر والوں کو بھی تقوی کے اہتمام کی تاکید کرتے رہو۔ ایک انسان اللہ کا ولی بن نہیں سکتا ہے جب تک کہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہوں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، خبردار، اللہ کے اولیاء کے لیے ان پر نہ کوئی خوف اور نہ ان کے لیے کوئی غم، قیامت کے دن کوئی خوف ان پر نہیں، کوئی غم ان کے لیے نہیں، مرتے وقت بھی فرشتے ان کو خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو، غم مت کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، بلکہ خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا اب تک بس تم سے وعدہ کیا جاتا، دیکھا نہیں تم نے اس کو۔ دو چیزیں، اولیاء کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، لیکن یہ کون ہیں؟ ان کے اوصاف کیا ہیں؟ بنیادی صفات ان کی کیا ہیں؟ کم سے کم ولی میں کیا ہونا چاہیے؟ دو باتیں اللہ نے بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے تھے اور جو تقوی والے تھے۔ ایمان اور تقوی کے بغیر کوئی آدمی اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، تو وقا میں خود وہ معنی ہے تقوی کے، قو انفسکم، بچاؤ، اس میں بچاؤ خود اپنے آپ موجود ہے۔ تو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو، خود پرہیزگار بن جاؤ، ایسا کوئی کام مت کرو، چاہے وہ زبان سے ہو، نگاہ سے ہو، کانوں سے ہو، قدموں سے ہو، ہاتھ سے ہو، ایسا کوئی کام مت کرو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر اللہ ناراض ہوتا ہے تو دنیا میں کبھی سزا آتی ہے اور آخرت میں کبھی سزا ہوتی ہے۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے۔ یہاں پر یہ کہا گیا، آگے کہا گیا، جہنم کی صفت اللہ نے بیان کی، وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ آگ کیسی ہے؟ اس کا ایندھن کیا ہے؟ اس کا فیول کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کوئی آگ اپنے آپ نہیں لگتی ہے، کچھ نہ کچھ چاہیے اس کو جلنے کے لیے جس سے وہ اور بھڑکتی ہے۔ آگ ہے، مثال کے طور پر آپ اس میں اگر پیٹرول ڈالو، اس کے اوپر تیل ڈالو، آگ اور بھڑک جاتی ہے، اس میں اور لکڑیاں اور کاغذ اور بہت کچھ ڈالا جاتا ہے اور وہ جلنے لگتی ہے، اس کو اس کا فیول، اس کو ایندھن کہتے ہیں، اس کو وقودها الناس والحجارہ۔ جہنم کی آگ کس سے جلائی جائے گی؟ کیا ہے جس سے آگ اور بھڑکے گی؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انسان اور پتھر، جیسے جیسے لوگ اس میں ڈالے جائیں گے وہ آگ اور بھڑکے گی۔ اس کی تفسیر میں خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کو اشارتاً بیان کیا ہے، بلکہ تفصیل ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل کفر سے، اہل شرک سے اللہ نے خطاب کر کے کہا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، انکم تم اے شرک کرنے والو، وما تعبدون من دون اللہ اور وہ بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تم شرک کرنے والے اور جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، بت، پتھر کے بت، لکڑی کے بت، عموماً بت بنتا ہے تو پتھر ہی کا بنتا ہے، تو تم جو ان بتوں کی عبادت کرتے ہو اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ حسب جہنم، علماء نے کہا حطب جہنم، کہ اس کے معنی کیا ہیں، اور ایک قرأت اس کی ایسی بھی آئی ہے کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تم جہنم کا ایندھن ہو۔ معلوم ہوا کہ شرک کے وسائل اور شرک کرنے والے یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بارہا جب اہل حدیث کہتے ہیں شرک 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 سے بچو، بہت سارے لوگوں کو برا لگتا ہے بار بار شرک کیوں کہتے ہو۔ آپ کہیں سے بھی آئیں دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس سے بہت ڈرایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تم سب کے سب جہنم کا ایندھن ہو۔ تو معلوم ہوا کہ انسان سے مراد کون سے انسان ہے، وقودها الناس والحجارہ، انسان سے مراد کون سے انسان ہیں، شرک کرنے والے انسان، اور حجارہ پتھر سے مراد کیا ہیں، علماء نے کہا وہ بت جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، یہ دونوں کے دونوں جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتم لہا واردون، تم ضرور ضرور اس میں پہنچ کر رہو گے۔ واردون علماء نے کہا کہ داخلون، تم جہنم میں داخل ہوگے۔ ابن کثیر کہتے ہیں واردون کا مطلب ہے داخلون۔ اور اللہ نے آگے فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر واقعی یہ معبود ہوتے تو کبھی جہنم میں نہیں جاتے۔ تم جن کی عبادت کرتے ہو اور جو تمہاری عبادت سے راضی ہیں یہ سب کے سب جہنم میں، اگر واقعی یہ تمہارے معبود ہوتے، یہ پتھر، یہ لکڑیاں اور یہ جو کچھ بھی ہے، اگر واقعی یہ تمہارے معبود ہوتے یہ آگ میں نہیں آتے۔ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اور یہ اور جن کی عبادت یہ کرتے ہیں سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اپنے آپ کو کبھی جہنم سے بچا نہیں پائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہاں اس سے کم جس گناہ کو وہ چاہے، جس کے لیے چاہے معاف کر دے گا۔ شرک معاف نہیں ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ شرک کرنے والا، شرک پر مرنے والا، جس نے شرک سے توبہ نہیں کی، اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے کہیں شرک میں تو مبتلا نہیں ہے، کہیں اسکول میں دوسری قوموں کا شرک سیکھ کر تو نہیں آ رہے ہیں، کہیں پڑوسی چیز سیکھ تو نہیں رہے ہیں، کہیں بیوی دوسری عورتوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ان کی خرافات تو کہیں سیکھ نہیں رہی ہے۔ شرک آدمی کو ابدی جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو وقودها الناس والحجارہ کا مطلب کیا ہے کہ انسان وہ جو شرک کرتے ہیں اور وہ جو معبودان باطل ہیں، جو بت وغیرہ ہیں، وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم کا وصف بیان کرنے کے بعد جہنم کی آگ کا وصف بیان کیا، جہنم کا ایندھن بیان کیا، اور اس کے بعد اب بتایا کہ جہنم، کوئی آدمی کا ٹھیک ہے بھائی بہت جہنم آگ والی ہے، طبعاً آدمی کیا کرتا ہے جب کسی کے گھر میں آگ لگتی ہے، آفس میں آگ لگتی ہے، طبعاً آدمی باہر کا راستہ نکالتا ہے، بھاگ جاتا ہے، کہتا ٹھیک ہے جہنم میں اگر جائے تو بھاگ کے باہر نکلیں گے، نہیں، اتنا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جہنم کی حفاظت اور جہنم کے چوکیدار اور اس کے جو بھی اس کے اوپر فرشتے متعین ہیں، ان کا وصف اللہ رب العالمین بیان کیا۔ اللہ نے کیا بیان کیا؟ فرمایا علیہا ملائکۃ،
غلاظ شداد. جہنم پر کوئی ایسا نہیں کہ کوئی آدمی اس سے جان چرا کے یا اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کے بھاگے، اس کے گیٹ سے چھلانگ لگا کے باہر نکل جائے، نہیں ہو سکتا ہے. ایک ایسی جہنم ہے جس سے آدمی خود سے نہیں نکل سکتا ہے. وما هم بخارجین من النار، وہ جہنم سے نکل نہیں پائیں گے، نکلنے کی کوشش کریں گے نکلنے والے. یہ تو اللہ ہے کہ جس بندے کو اس کے ایمان کی بنیاد پر چاہے اللہ نکلوا دے گا، لیکن کوئی آدمی اپنی کوشش سے جہنم سے نہیں نکل سکتا ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم پر ایسے فرشتے طے ہیں جن کے 2 وصف اللہ نے یہاں بیان کیے، غلاظ شداد. علماء نے اس کے بارے میں کہا، ابن الجوزی فرماتے ہیں غلاظ القلوب شداد الابدان. غلاظ القلوب، ان کے دل بہت سخت ہیں. کہ دیکھا کسی کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے، اگر آپ کسی کو جیل میں بھی دیکھیں، ایک آدمی جیل میں چلا جائے چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اب اس کی پریشانی دیکھ کر جیلر کو بھی رحم آ جاتا ہے. وہ بھی اس کے لیے کھانے، راحت اور آسانی کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے چلو غلطی ہو گئی، اس سے راحت دو، اس کو بیمار ہے، یہ پریشان ہے یہ. لیکن وہ فرشتے ایسے ہیں جو جہنم پر متعین ہیں، وہ کسی پر رحم کرنے والے نہیں ہیں. غلاظ القلوب، اسی لیے غلاظ جو غلظہ جو ہے یہ قلب کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. غلیظ القلب، سخت دل. غلاظ، وہ سخت دل ہیں، چاہے عذاب میں مبتلا آدمی کتنا ہی چیخے پکارے، مدد مانگے، رحم کی بھیک مانگے، موت مانگے، وہ فرشتے اس کی بات سننے والے نہیں، اس پہ رحم کرنے والے نہیں. یہ نہیں کہ آ کے کہے ٹھیک پانی پی لے، کھانا کھا لے، تھوڑا سا آگ سے ادھر بازو میں بیٹھ جائے، یہاں آگ نہیں ہے. کوئی فرشتہ رحم کرنے والا نہیں. اللہ نے ان کے دلوں سے رحم کو ہٹا دیا ہے. ان کو بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہے کہ ان کے دل سخت ہیں. کوئی آدمی ان سے مدد مانگے تو مدد کرنے والے نہیں، بلکہ وہ عذاب ہی دیتے رہیں گے، وہ پٹائی ہی کرتے رہیں گے، وہ کبھی رحم کرنے والا نہیں. کسی فرشتے سے جو جہنم کا فرشتہ ہے رحمت کی امید کرنا جہالت اور بے وقوفی ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. شداد شدید الابدان. ابن الجوزی کہتے ہیں کہ شداد کے معنی کیا ہے؟ بہت سخت مضبوط ہیں. ابن کثیر نے بھی یہی بات کہی اور عام مفسرین نے بات کہی ہے. شداد ہیں، بہت سخت مضبوط ہیں کہ کوئی آدمی بھاگنے لگے تو اس کو پکڑ کے واپس لائیں. بڑے سے بڑا طاقتور آدمی بھی، دنیا کا چاہے کتنا بھی قوی آدمی ہو، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو پکڑ کے پھر سے دھکیل دیں گے جہنم میں اگر بھاگنے کی کوشش کرے گا. فرار کا کوئی راستہ نہیں. یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ ہم جہنم میں جانے کے بعد کوئی راستہ نکال لیں گے. وہاں پر ایسی آگ ہے جو دنیا سے زیادہ سخت ہے. وہاں پر ایسے فرشتے ہیں کہ جو بالکل رحم کرنے والے نہیں، اور ان کی مقابلہ آرائی کی کسی میں طاقت نہیں ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت دل اور بالکل مضبوط، بھاری بھرکم اور قوت والے فرشتے اس پر متعین ہیں. کمزور نہیں ہیں کہ کوئی ان پر غالب آ کے جہنم سے باہر نکل جائے. جہنم سے باہر نہیں نکل سکتا ہے کوئی، الا یہ کہ اللہ رب العالمین رحم کر کے اس کو ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر باہر نکالے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اور ایک صفت ان کی بیان کی ہے، وہ سخت دل اور مضبوط ہونے کے بعد ایک اور صفت ان میں یہ ہے، یہ مت سمجھنا کہ ہم کسی طرح سے ان کو راضی کر لیں گے، نہیں، وہ اللہ کے حکم سے کبھی بھی انحراف نہیں کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے، جیلر کا حکم تو ہے، لیکن جیل میں چوکیدار اپنی طرف سے کچھ کنسیشن دے دیتا، بھائی لے لے کھا لے، بہت دن سے تیرا دل کر رہا تھا، چل تم میری طرف سے کھا. وہ کبھی اپنی طرف سے رحمت کا سلوک کرتا ہے. فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اللہ نے جو حکم ان کو دیا ہے، اس کو سزا دینا ہے تو وہ وہی سزا دیں گے، کبھی ہلکی نہیں کریں گے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے. علماء نے کئی معنی اس کے ذکر کیے ہیں. کہا کہ یہ تکرار نہیں ہے،
اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے۔ بظاہر سرسری مطالعے سے آدمی کو دونوں جملے ایک ہی بات کے دو پہلو دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں، اسی طرح سے ابن کثیر نے، اسی طرح سے بغوی نے اور دوسرے مفسرین نے یہاں پر بات کہی ہے، یہ دو مستقل الگ جملے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم یہ ایک جملہ ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ یہ دوسرا جملہ ہے۔ دونوں کے معنی جو ہیں دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم جو حکم دیا ہے ایک معنی ہے، جو حکم دیا ہے کبھی اس میں نافرمانی نہیں کرتے ہیں، یہ کرو اور وہ نہ کریں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حکم کو قبول کرتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور جو حکم دیا جاتا ہے اس کو کر گزرتے ہیں، جو حکم دیا جاتا ہے اس کو کرتے ہیں۔ علماء نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ جتنا کہا گیا ہے اس سے زیادہ بھی نہیں کرتے ہیں، جو حکم دیا ہے وہی کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جو حکم دیا ہے وہی کریں گے، کچھ اور نہیں کریں گے۔ اس کو آگ کی سزا دی جائے تو آگ ہی کی سزا دیں گے، اتنی سزا تو اتنی ہی دیں گے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ جو اللہ نے حکم دیا اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اپنے دل سے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ دونوں پہلو ہیں کہ حکم ملا اس کی نافرمانی، ایسا فرشتے نہیں کرتے ہیں، اور اپنے دل سے کچھ بھی کریں ایسا بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ دونوں باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ملنے کے بعد کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ جو حکم دیا ہے اتنا ہی کرتے ہیں، جتنا حکم ہے اسی کی پابندی کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ایک معنی علماء نے یہ بھی ذکر کیے یہاں پر کہ پہلا جملہ ماضی کا ہے اور دوسرا جملہ مستقبل کا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم جو پہلے حکم دے دیا جا چکا ہے اس کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور آگے بھی کوئی یہ نہ سمجھے آج تک تو فرشتے فرمانبرداری کر رہے ہیں، معلوم نہیں کل کیا ہوگا، نہیں، بلکہ فرشتے اب تک کے فرمانبرداری کرتے آئے ہیں۔ ماضی میں جو حکم اللہ نے پہلے ان کو دے دیا ہے پابند اس کے ہیں، اور آگے بھی جو حکم دیے جاتے ہیں ان کے بھی پابند ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور ویفعلون ما یؤمرون اور جو کچھ بھی وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے۔ اس آیت میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہم کو ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی کوششوں کو جہنم سے بچاؤ کی کوششیں بنائیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑو اللہ کی طرف، إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اے نبی کی بات کہی جا رہی ہے، نبی کی زبان اس بات کو کہا جا رہا ہے، دوڑو اللہ کی طرف۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ میں اللہ کی طرف سے کھلے طور پر تم کو خبردار کرنے آیا ہوں۔ بھرم میں مت رہنا، دھوکے میں مت رہنا، غفلت میں مت رہنا، بے فکر مت ہو جانا، بلکہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اور پھر اللہ نے بھی اس کے نتیجے میں ان کو اپنی ذات کے بارے میں غفلت میں ڈال دیا۔ اولئک هم الفاسقون یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ گناہوں کی ابتدا بے فکری سے ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے شروع میں کہا اللہ کو بھلا بیٹھنے کے نتیجے میں یہ لوگ کیا ہو گئے؟ فاسق ہو گئے۔ آدمی فاسق کب بنتا ہے؟ جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے آگے جواب دہی کے احساس کو چھوڑ دیتا ہے، جب آخرت کی فکر کو پس پش ڈال دیتا ہے، تب جا کے ایک آدمی کی زندگی میں گناہ آنا شروع ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک گناہ، ہر گناہ اگلے گناہ کا راستہ ہموار کرتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم جہنم کی فکر کرنے والے بنیں اور اپنے بارے میں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں جہنم سے بچاؤ کی کوشش کرتے رہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن گھر والوں کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کے بیچ میں اجنبی ہوتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، یہ اپنے کمرے سے نکل کے نماز کے لیے جاتے ہیں، لیکن گھر والے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ان کی زبان سے کبھی یہ نہیں نکلتا کہ یہ بند کرو اور نماز پڑھو، بلکہ وہ لانے والے خود یہی ہوتے ہیں۔
گھر کے اندر بے دینی دیکھ کر کبھی اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنا کام خود کر رہا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم بس اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. صرف اپنی فکر کر کے کافی نہیں ہے. دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بالعکس ہوتے ہیں, خود عمل نہیں کرتے ہیں لیکن اپنی اولاد کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں. اولاد کو برابر دینی تعلیم دیں گے, برابر اس کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے, اس کو دین کے بارے میں نماز کی تاکید کریں گے. اگر کچھ غلط بات معلوم ہوئی تو بہت غصے میں آ جائیں گے, ان کو کھانا بھی ٹھیک سے کھایا نہیں جائے گا کہ میرے بچے سے آج یہ غلطی ہوئی ہے. وہ اپنی اولاد کے بارے میں, گھر والوں کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو نہیں اپناتے جو اپنے گھر والوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا پہلے اپنا ذکر کیا, تم خود پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے کہ جو آدمی خود ڈوب رہا ہے وہ دوسرے کو کیا بچا سکتا ہے؟ جس آدمی کو خود تیرنا آتا ہے وہی دوسروں کو بچا سکتا ہے. تو تم اپنے آپ کو پہلے بچاؤ اور پھر اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ, ایک ایسی آگ سے جو بہت سخت آگ ہے. اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. اس کے لیے عمل کیسے کیا جائے, ابتدا کہاں سے کی جائے؟ تقویٰ بہت بڑی چیز ہے. تقویٰ آئے گا کہاں سے؟ جہنم کی سے بچاؤ کی کوششیں کون سی کوشش کریں؟ لہٰذا ایک آدمی کو اگر بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے, اس آدمی کو بچاؤ کا راستہ معلوم ہونا چاہیے, ورنہ اس علم کا کہ آگ لگی ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور اس کی ساری کوششیں اس کو باہر نکلنے میں مددگار نہیں بنیں گی. اس کو اگر واقعی معلوم ہے کہ دروازہ کہاں ہے, وہ آدمی واقعی دروازے کی طرف بھاگ سکتا ہے اور دوسرے بھی اس کے پیچھے بھاگ سکتے ہیں, وہ دوسروں کو بھی رہبر بن سکتا ہے. لہٰذا شروع اس کی ابتدا اس کی ہوتی ہے علم سے. اسی لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر, علموا انفسکم واہلیکم الخیر, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کا علم دو, خیر کا علم سکھاؤ. ساری شروعات ہوتی ہے علم سے, کیونکہ ایک انسان کو اگر واقعی معلوم ہی نہ ہو کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے تو زندگی میں خیر آئے گی کیسے, زندگی سے شر نکلے گا کیسے؟ ایک انسان کو اگر معلوم ہی نہیں کہ برا کیا ہے بھلا کیا ہے, وہ بھلائی حاصل کیسے کرے گا, برائی سے بچے گا کیسے؟ ایک بچہ کوئی بھی چیز اٹھاتا ہے منہ میں ڈال لیتا ہے, اس کو نہیں معلوم یہ زہر ہے, اس کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ زہر ہے, یہ برائی ہے, یہ خراب ہے. لہٰذا ساری خیر کی شروعات ہوتی ہے خیر کی تعلیم سے. اسی لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو. امام الحاکم نے اپنی المستدرک میں اس کو روایت کیا ہے, اور امام الذہبی اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے. ابن کثیر وغیرہ نے علموہم وادبوہم کا لفظ بھی اس سلسلے میں ذکر کیا ہے, لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے, اس کی سند میں ایک مجہول راوی موجود ہے, لیکن یہ روایت بخاری مسلم کی شرط پر ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علموا انفسکم واہلیکم الخیر, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو. ایک آدمی اس کا اہتمام کرے, گھر والوں کو دروس میں بھیجے, اپنی بیوی کو خواتین کے پروگرام جو ہوتے ہیں یا ایسے اجتماعات جو بھی ہوتے ہیں جس میں آدمی کا ایمان بڑھتا ہے, ایسی دینی مجالس میں لائے. گھر کے اندر ایک لائبریری قائم کرے جس میں اچھی معتبر کتابیں ہوں, قصے کہانیاں نہ ہوں بلکہ واقعی سلف کی لکھی ہوئی کتابیں یا سلف کے نقش قدم پر چلنے والے علماء کی کتابیں ہوں. گھر میں علماء کے خطابات ہوں, آڈیو کیسٹس وغیرہ جو بھی اویلیبل ہوں, سیریز وغیرہ ملتی ہیں, علماء کے دروس ہوں جس سے علم بھی ملے اور تقویٰ بھی اس کا پیدا ہو, اللہ کا خوف پیدا ہو. ایسے تزکیہ اور اسی طرح سے تربیہ کے دروس گھر میں ہوں. گھر میں بیٹھ کر مذاکرہ ہو, دینی بات چیت ہو, گھر والوں کا جائزہ آدمی لے, دیکھیں ان کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے, ان کو سکھائے خود بیٹھ کے. تو ایک آدمی یہ کام کرے اور اپنے سلسلے میں بھی اس بات کی فکر کرے, خود بھی دینی مجالس میں جائے, خود بھی علماء سے ربط رکھے, خود بھی علماء کے دروس سنے, خود بھی کتابیں پڑھے, اور اس طرح سے اپنی تربیت خود کرے علماء سے ربط رکھتے ہوئے. تو پہلی اس کی ابتدا ہوتی ہے ایک آدمی گھر والوں کو دین سکھائے. دوسرا کام گھر والوں کی نگرانی کرنا, ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ دیکھنا ان میں خرابی کیا پیدا ہو رہی ہے, دیکھتے رہنا کہ ان میں بگاڑ تو نہیں آ رہا ہے, اور بگاڑ اگر آ رہا ہے تو اس کی اصلاح کرنا, کبھی ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے, کبھی سمجھا کر,
کبھی محبت سے، کبھی کسی اور طریقے سے، کبھی انعام دے کر، کبھی سزا دے کر، ترغیب اور ترہیب کے ذریعے سے ایک آدمی اپنے گھر والوں کی اصلاح اور نگرانی کرتا رہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ ایک آدمی سے قیامت کے دن اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ قیامت کے مستقل سوالوں میں سے ایک سوال گھر والوں کے بارے میں بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی مرد اپنے گھر والوں پر سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، جیسے ایک چرواہا بکریوں پر ہوتا ہے۔ بکری اگر چلی جاتی ہے، گڑھے میں گر جاتی ہے، پانی میں کھائی میں گر جاتی ہے، اس بکری کے بارے میں چرواہے سے پوچھا جائے گا یہ جانور تھا، تو چرواہا تھا، تیرے حوالے ہم نے کیا کیوں تھا؟ تو ذمہ دار ہے، تو سمجھدار ہے، تو تیری نگرانی میں تھے، اگر ان کو نقصان پہنچائے تو اب تو ذمہ دار ہے، سزا تجھ کو ملے گی۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا، سرپرست، نگراں ہے، تم میں سے ہر ایک سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، عن رعیتہ، اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، اور آپ نے فرمایا الرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، اور والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، اور نہ صرف مرد بلکہ عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر نگراں ہے۔ اور آپ نے فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، لہٰذا تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، نگراں ہے، اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے۔ معلوم ہوا کہ گھر کی تعمیر میں اور گھر کی اصلاح میں مرد کے ساتھ ساتھ عورت کا بھی حصہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ گھر کے مرد کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، بلکہ گھر کی عورت کو بھی برابر کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے گھر اور اس میں پلنے بڑھنے والے اس کی گود میں جو بچے ہیں، ان بچوں کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری عورت پر ہے۔ لہٰذا مرد سے بھی پوچھ ہوگی، شوہر سے بھی پوچھ ہوگی، اور بیوی سے بھی پوچھ ہونے والی ہے۔ گھر کی تربیت میں، گھر کی اصلاح میں، گھر کی دینداری میں ان دونوں کا دخل ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اس لیے کہ بچہ اگر بگڑتا ہے تو بچے کے بگڑنے میں جہاں باہر کے ماحول کا اثر ہوتا ہے، وہیں بہت زیادہ گھر کے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل انسان تلدہ امہ علی الفطرہ، ہر انسان کو اس کی ماں فطرت پر جنم دیتی ہے، بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ وَأَبَوَاهُ بَعْدُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، لیکن بعد میں اس کے ماں باپ باپ بھی اور ماں بھی، ابواہ بچے کے بگڑنے کے ذمہ دار دونوں کو اللہ نے قرار دیا ہے۔ بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا فَإِن كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، لیکن اگر ماں باپ مسلمان ہو، ماں باپ اگر اللہ کے فرما بردار ہوں تو پھر بچہ بھی فرما بردار ہوتا ہے۔ فَإِن كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، اگر ماں باپ مسلم ہوں تو بچہ بھی مسلم ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بچے کی دینداری پر ماں باپ کی دینداری کا بہت اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قُوا أَنفُسَكُم میں انفسکم کو پہلے اسی لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اگر واقعی یہ دیندار ہیں تو ان کی عملی زندگی خود تربیت کا ایک حصہ بن جائے گی۔ انسان کا عمل، گھر کے بڑے کا عمل خود ایک دعوت اور اصلاح کا باب ہوتا ہے، اس کا عمل کرنا خود ایک بیان ہوتا ہے، خطاب ہوتا ہے، بلکہ بہت ساری باتیں بے قیمت ہو جاتی ہیں جب زندگی میں عمل نہیں ہوتا ہے۔ اگر باپ کہے کہ بچوں کو کہے جھوٹ بولتا ہے اور اس کو سزا دے، اور خود جھوٹ بولے آفس کے معاملات میں، فون پر جھوٹ بولے، تو اب اس کا غلط عمل اولاد کی تربیت کو، ان کی بری تربیت کا سبب بنتا ہے۔ چاہے وہ اولاد کو کتنا ہی سچ بولنا سکھائے، لیکن خود جھوٹ بولنے کی وجہ سے اولاد غلط چیز اس سے سیکھتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث کو، جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اولاد، بچے فطرت پر ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ ان کو بے دین کر دیتے ہیں، ان کو بگاڑ دیتے ہیں، ان کو یا تو اسلام سے باہر لے جاتے ہیں یا پھر ان کو بگاڑ دیتے ہیں، ان کو فاسق اور فاجر بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا ماں باپ کو اپنی فکر کرنا چاہیے
اور اپنے آپ کو بھی دیندار بنانا چاہیے اور اولاد کی تربیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ گھر کے ذمہ داروں کو اپنی جنت کی فکر کرنا چاہیے، جہنم سے بچانے کی اپنے آپ کو بھی فکر کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد اور جو بھی گھر کے افراد ہیں ماتحت ہیں ان کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرنے والا اور ان کو جہنم سے بچانے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا سیکھنے والا اور سکھانے والا ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔